وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی ہے۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لیں، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے۔ روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے، کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی مجبوری بنا لے، اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر دیکھیں کمالات۔ کیوں؟ فرمائے جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی، یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھل دیتے ہیں۔ نوری لقمے کا اثر یہ ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ نور لقمے کی تاثیر ہے۔ چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں۔ نوری لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور دل کی دنیا آباد، اور دل کی دنیا شاد، اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ اور نوری لقمے سورۃ فاتحہ، اور کتنی بار؟ اچھا، یہ سورۃ فاتحہ بیماریوں کا علاج۔ صحابہ کرام فرماتے ہم جا رہے تھے، کوئی ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ، فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے، بچھو کا کاٹا روئے۔ میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غنودگی میں تھا، وہ بہت غنودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے، خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا، سانپ کا کاٹا۔ ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے ملک عبد الرحمن ڈوڈی، وہ لائے تھے، تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج، صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر، اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور میں جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، اور میں اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی نہیں۔ اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی، اور اتنا شور کیا کہ کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے۔ یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تمنگری بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں۔ اور اس لیے آج بھی شیطان سورۃ فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں، ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے،
اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو بھوک بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا پھر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر بھوک بہت زیادہ ہو۔ اب اسی دوران جس طرح سنیں غور سے، بڑی میں عجیب بات بتا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے ولی تھے، ولایت کے تاجدار تھے، سرداروں کے سردار تھے، اولیاء کے سردار تھے۔ میں بازار میں جاتے تھے، جا کے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے کچھ نہیں خریدتے تھے۔ کسی نے پوچھا اب کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا 2 وعدے لینے، کیا میں جا کے بازار میں ہر بندے کو سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کیا پتا کسی کے سلام کا جواب ایسا ہو جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو، محبوب بھی ہو۔ اور پھر فرمایا بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار کی دعا پڑھتا ہوں۔ فرمایا جو چوتھا کلمہ گھر میں پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو بازار میں پڑھے گا کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا میں 10 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں۔ آل رسول کی محبتیں، عبادتوں کا حرص دیکھیں، ہمیں مال کا حرص، انہیں اعمال کا حرص۔ وہی دعا، وہی چوتھا کلمہ گھر میں پڑھیں، 10 نیکی ہیں، بازار میں پڑھیں کیونکہ وہ ہر بندہ مشغول ہے، دنیا میں، مال میں، چیزوں میں، بھاؤ تاؤ میں لگا ہوا ہے، وہی بازار میں پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں۔ اسی طرح کھانے کے دوران جب لذت ہے، کھانے کے دوران ذائقہ ہے، اور کھانے کے دوران لذت اور ذائقے میں اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ کہتا ہے تو ان لذتوں میں مجھے نہ بھولا، ان کھانے کی چیزوں میں مجھے نہ بھولا، ان ساری کیفیتوں میں مجھے نہ بھولا۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ اسے 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں حوالے کر دیتا ہے، اور جس کے پاس 7 آسمان 7 زمین کی برکتیں ہوں، یہ ساری عبادتیں کھانے کے دوران کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر ایسی سمیٹ کے اللہ کائنات کو اسے دے دیتا ہے۔ نوری لقمے کی تلاش کریں، نوری لقمہ زندگی میں لے آئیں، بڑی خوشحال زندگی گزرے گی، بہت لاجواب زندگی گزرے گی۔ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے قرضے اتر جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے بیٹے مل جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے نعمتیں، اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی۔ کہیں انشاءاللہ۔ اب سوچیں کون سا مشکل عمل، بہت زبردست عمل ہے، 1 منٹ کا کام ہے اور کام بن جاتا ہے۔ اور میں نے اس کی اجازت جتنی مشکل سے لی تھی نا، اس عمل کی بہت مشکل سے اجازت، اور جس دن لی تھی اسی دن فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ اسے چھپاؤں گا نہیں، انسانیت مخلوق کو بتاؤں گا۔ اور یہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ جو دل کا مریض ہو مجھ جیسا، اس کا بھی علاج ہے، جسمانی ہو یا روحانی۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا نا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں اور آج بھی ہوں، دعا کرو موت تک نہ رہوں، اور میں دل کا سخت روحانی مریض ہوں، جسمانی نہیں ہوں۔ میری پچھلی دفعہ کی وجہ سے پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ بابا گیا، جانا تو ہے، جانا تو لازم ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے وہ کہہ دیا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں، میرے لیے دعا کرو، وہ یہ مریض ہوں، روحانی مریض ہوں، روحانی مریض ہوں۔ تو یہ بیماری جو دل کی بیماری ہے نا، اس کا بھی علاج ہے، روحانی ہے یا جسمانی۔ جیسے میں دل کی روحانی بیماریوں کے بارے میں نے آپ کو کہا، میں سخت مریض ہوں دل کا، اللہ کرے اس کا مرض کا علاج ہو جائے۔ تو کھانا کھاتے ہوئے میرے دل کے لیے بھی آپ دعا کریں گے کہ اللہ بھی میرے دل کو ٹھیک کر دے، اللہ بھی ٹھیک کر دے۔ آپ مجھے بزرگ سمجھتے رہے اور اندر سے کام کھوکھلا ہو، یہ دل کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور یہ جسم کی اور دل کی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ یہ صحت مندی کا راز ہے۔
सूरत फातिहा है बाबा, सूरत फातिहा, सूरत फातिहा। जो बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, एक बार अल्लाह जल्ल शानहू इन 7 आयात की तासीर और ताकत उसे अता फरमाते हैं, और 7 समंदरों में जो ग़िज़ा, रिज़्क़, ताकत और कुव्वत अल्लाह ने रखी है, उसका हिस्सा इस बंदे को देते हैं जो सिर्फ एक बार सूरत फातिहा पढ़ता है। ये दुआ क्या है? वो अगननी बेफज़ल का अम्मन सिवा। और इसकी ताकत क्या है और इसकी तासीर क्या है? मसनून दुआ है। आका की बारगाह में एक शख्स मकरूज, परेशान, गुर्बत और तंगदस्तियों का मारा हुआ, हालात का हारा हुआ, जिंदगी से बेजार, मुआशरे ने उसको, जमाने ने उसको छोड़ दिया, मुआशरे ने, जमाने ने छोड़ दिया, और हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। तो हुजूर ने फरमाया, तू पढ़, अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हराम, अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवा, अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हराम। अल्लाह मेरी किफायत फरमा, किफायत फरमा। अब किफायत से मुराद ये है, कभी वो एक बाबा जी कहते थे कि नहीं लोड़ दी थोड़ ना होवे, मुझे जिस चीज की जरूरत हो वो हर वक्त मुझे मिलती रहे। अल्लाह ऐसी किफायत फरमा, या किसी का मोहताज ना रहूं, ऐसी किफायत फरमा, मैं आजिज न बनूं, ऐसी किफायत फरमा, एक एक चीज को तरसता ना रहूं। अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका। पर किफायत करने में मेरे साथ हलाल के मामले करना तेरी तकसीम है, तेरी तरतीब है। अल्लाह मुझे हलाल भी चाहिए, और ऐसा चाहिए जिसमें वुसअत हो, और ऐसा चाहिए जिसमें बरकत हो, और ऐसा चाहिए जो मेरी सारी जरूरतों की किफायत करते, सारी जरूरतों की किफायत करते। मेरे पास वो हाल नहीं चाहिए कि आज एक चीज है दूसरी नहीं है, दूसरी है तीसरी नहीं है। एक साहब के पास एजेंसी थी, कहने लगे एक दफा मियां बीवी हम रोटी खा रहे थे, एक ठंडा सांस निकला बीवी का। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे कि जब मेदा ठीक था तो खाना नहीं था, अब बीमारियां, रोग लग गए हैं, खाने लाजवाब हैं। उस वक्त गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, दिल चाहता था खाने को, तबीयत चाहती थी राहत को, अब वो नहीं है। और जब से ये दुआ पड़ी है, फिर रब ने वुसअत के दरवाजे खोले। उसने एक वो एजेंसी ली थी जो कोई नहीं लेता था, बिल्कुल कोई ऐसा इदारा था जिसका सारा निजाम खत्म हो चुका था। वो एजेंसी ली जो कोई नहीं लेता था, उसने ले ली, सस्ती मिलती थी, लेकिन उसके साथ कुदरत की ताकत थी, कुदरत की कुव्वत थी, अल्लाह का निजाम उसके साथ था, अल्लाह का निजाम उसके साथ था। अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका। मैं अल्लाह मुझसे तुझसे वो रिस्क नहीं मांगता जो मेरा और मेरी नस्लों की किफायत ना करे। अल्लाह वो रिस्क मांगता हूं जो किफायत करे, पर हलाल मांगता हूं, तय्यब मांगता हूं, ताहिर मांगता हूं, मुताहिर मांगता हूं, हराम नहीं मांगता। हराम जितना ज्यादा हो जाए एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगा, हराम जितना पहाड़ बन जाए एक वक्त आएगा अल्लाह उसको खत्म करके दिखाएगा। मैंने एक जगह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला का फरमान पढ़ा, वो बस एक दफा पढ़ा, मुझे ना भूला। फिर फरमाया सूद का अंजाम तंगदस्ती और फक्र है। हाँ, और एक और सहाबी का कौल है, और यही कौल हजरत इमाम जाफर सादिक का है कि हराम का अंजाम, हराम का अंजाम फक्र और किल्लत है। अल्लाह मुझे हराम नहीं चाहिए, और फिर अल्लाह कहता है अच्छा चलो ठीक है तेरी किफायत कर दे। तो फिर अल्लाह से एक बात और भी मांगते हैं, आगे जरा सुने। वह अगननी बेफज़ल का, मौला मुझे गनी कर दे, मुझे पता है तेरे फजल से कोई गनी होगा, मेहनत करके गनी कोई नहीं होगा। क्या कमाल दुआ है। वह अगननी बेफज़ल का, अगननी मुझे तेरे फजल से गनी होना है।
میں جا رہا تھا، سیڑھی رکھی ہوئی تھی لمبی بڑی اونچی، اور سر پہ گارے کا تھال تھا اور ایک بندہ چڑھ رہا تھا. میں نے دیکھا میرا کلاس فیلو ہے. وہ اس وقت تک قدم اتنے چڑھ چکا تھا کہ چھت پہ گارا دینے گیا. آگے ایک اور مزدور کھڑا تھا، اس نے چھت کی لپائی ہو رہی تھی، چھت کی لپائی ہو رہی تھی بھوسے والے گارے سے. تو جب وہ نیچے اترا تو میں نے اس کو آواز دی، اس نے پہچان لیا. میں نے اس کے والد کو مزدوری کرتے دیکھا تھا اور اس کو سنا تھا کہ اس کا دادا بھی مزدوری کر رہا اور وہ آج بھی مزدوری کر رہا. وَأَغْنَنِي، اللہ مجھے غنی کر دے، بے فضل کا، ہوگا تیرے فضل سے. محنت شرط ہے، یہ لفظ ہمیشہ یاد بھی رکھیں، غور بھی سنیں. محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے کہ محنت فیصلے جو ہیں وہ محنت پہ ہو جائیں. نا نا، ہاں محنت شرط ہے، محنت شرط ہے، محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے. کتنے ساری عمر محنت کرتے 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 ساری عمر محنت کرتے بندے ختم ہو گئے. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور مولا ایک شفقت یہ کرنا، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. امن سوا، کسی کے در در کا بھکاری نہ بنانا، کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ کسی کا منگتا نہ بنانا، اللہ کسی کا سوالی نہ بنانا، اللہ مجھے عاجز نہ بنانا. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اتنی طاقتور دعا ہے. اور دعا کے اندر کی طاقت کو پرکھیں، اندر کے مفہوم کو دیکھیں، اندر کے ترجمے کو دیکھیں. آج بھی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، لیکن یاد رکھیے گا اس کی تعداد کو نہ دیکھیں. اللہ کی ہاں قیامت کے دن سننا غور سے، عدد نہیں تولے جائیں گے، عدد کے اندر خلوص اور اخلاص تولا جائے گا. اس نے اس عدد کے اندر اس کا اخلاص کتنا ہے، اس کی طلب کتنی ہے، اس کی للہیت کتنی ہے، اس کی تڑپ کتنی ہے، اور اس کا جذبہ کتنا ہے، اللہ کے ہاں یہ تولا جائے گا. اور پھر اگلی بات، وہ عمل جس مجاہدے سے کیا جائے گا، جس قربانی سے کیا جائے گا، جیسے آپ چوکنا ہو کے جاگ کے توجہ سے میری بات سن رہے ہیں، اس مجاہدے سے ایک نور ملتا ہے، وہ نور تولا جائے گا. اس مجاہدے سے نور ملتا ہے، اس مجاہدے سے. ہاں، گھروں کو چھوڑا، آپ آخری عشرے کے اعتکاف میں آپ پھر اس وقت جائیں گے جب اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہ جو قربانی ہے اللہ کے لیے کی ہے، اس مجاہدے پہ جو مجاہدہ آیا، اس قربانی پہ جو قربانی آئی، کبھی جاگنے کی، کبھی ٹیک ہٹانے کی، کبھی توجہ کرنے کی، کبھی اپنی چاہتوں کو توڑنے کی، اس پہ نور ملتا ہے. یہ نور قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مولا مجھے غنی کر دے، اور مجھے پتہ ہے غنی تیرے فضل کے بغیر کوئی نہیں ہوگا. آج کی بات، میرے پاس ایک صحابہ مجھ سے کہنے لگے، جی میں نے، آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا. نہیں، بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا، لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا. میں نے کہا ابھی تک دولت مند نہیں ہوئے، دولت مند نہیں ہوئے. ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے جی ہو گیا دولت مند. میرے مدینے والے کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے. کہنے میں دولت مند ہو گیا. کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا؟ کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کاروبار ہے. ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے جی بہت ہے، بہت ہیں ان کے پاس. اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. مجھے اجازت حق کہنے لگا، آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئی ٹینکر پھٹا 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 اور میری گاڑی موم ہو گئی. کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا. الیکشن کے دوران میری کارنر میٹنگ تھی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا
دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم فٹ تھا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری تو آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا، کہر کوجی ہے، کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا، کوجا کسے کہتے ہیں؟ ایک کوجا تے بیا کہر کوجا، کہر کوجا، او مئی کہر کوجی تو جو آنی رات ہے جو پاگل کیا پیا فوت ہو گئی۔ اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں۔ اس کی بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹھوں کی مینجی میں سے ایک تعویذ نکلا، یا وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں ہے، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا۔ اللہ دا بندہ کیا تھی گئے تھے، گالا تھی گئی، پاگل تھی گئی، کوئی خدا دا نام من کے اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں تھا، یہ جس کے پاس آئے گا۔ جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تصویر پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے، تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا، دوست بن گئے۔ اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہیں وہ میرے دوست بن جائیں، وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے، اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری، دن رات۔ مجھے ایک بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے، اور فیصل آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی، انہوں نے یہ لقد جاءکم رسول ان کا بہت زیادہ پڑھا، اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی۔ شیخ ابوبکر شبلی تشریف لائے تو ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اور پیشانی پہ بوسہ دیا۔ شاگرد کہنے لگے حضرت یہ تو کچھ دیوانے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے، جواب سنیں۔ پر میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا۔ یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے استقبال کیا، عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال، اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت پڑھتا ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد۔ 40 سال ہو گئے ہیں میری بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں یہ استقبال بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ وقار بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقام بھی ہے۔